السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو انگلش ٹیک فرینڈز۔ 1965 کی جنگ کے بعد جہاں پاکستان ایئر فورس کو شدید فائٹر جیٹس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس وقت امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان ویسٹرن ٹیکنالوجی تک رسائی کھو بیٹھا۔ چونکہ پاکستان ایئر فورس کا سارا انحصار مغربی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر تھا، اس لیے ملک کو متبادل کی اشد ضرورت پیش آئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے پہلی بار چین سے مدد لی اور چینی فائٹر جیٹس کو اپنی فورس کا حصہ بنایا۔ حالانکہ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، تاہم 1965 کی جنگ کے 2 سال بعد جب کچھ پابندیاں ہٹیں تو پاکستان نے ایک بار پھر مغربی ٹیکنالوجی کی طرف رخ کیا۔ اس بار ہدف امریکہ نہیں بلکہ فرانس تھا، اور مقصد تھا ایک زبردست ملٹی رول فائٹر جیٹ میراج 3 کا حصول۔ پاکستان کو ویسٹرن ٹیکنالوجی کی سخت ضرورت تھی، اور ساتھ ساتھ بھارت کی بڑھتی ہوئی فضائی طاقت کا توڑ بھی نکالنا تھا، کیونکہ بھارت کے پاس پہلے ہی MiG 21 جیسے جدید طیارے بڑی تعداد میں آ چکے تھے۔ بھارت نے نہ صرف ہاکر ہنٹر خریدے بلکہ سوویت یونین سے سخوئی جیٹ بھی حاصل کیے، جبکہ پاکستان کے پاس صرف پرانے سیبر اور نئے F-6 طیارے موجود تھے۔ بھارت نے 1966 میں 50 کے قریب ہاکر ہنٹر F-56 بھی اپنی فضائی بیڑے میں شامل کیے، جس سے ان کی ایئر فورس مزید طاقتور ہو گئی۔ جواباً پاکستان کو ایک ایسا فائٹر جیٹ درکار تھا جو صرف تعداد میں نہیں بلکہ تکنیکی طور پر بھی شاندار ہو، اور یہ ضرورت پوری ہوئی فرانس کے میراج 3 کی صورت میں، جو ایک سنگل اور ڈیول سیٹ والا سنگل انجن فائٹر جیٹ تھا۔ اسے ڈیزالٹ ایویشن نے بنایا، اور یہ پہلا ویسٹرن یورپی فائٹر جیٹ تھا جس نے ماک 2 کی رفتار حاصل کی۔ یہ طیارہ 1958 میں ماک 2 کی رفتار تک پہنچا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 2.2 ماک تھی۔ اس کی کامبیٹ رینج 1200 کلومیٹر جبکہ فیری رینج 3335 کلومیٹر تھی۔ اس کے آرمامنٹس میں 2 عدد 30 mm گنز، راکٹس، ایئر ٹو ایئر میزائلز اور مختلف بم شامل تھے، یہاں تک کہ یہ نیوکلیئر بم لے جانے کے بھی قابل تھا۔ یہ خصوصیات اسے ایک زبردست فائٹر جیٹ بناتی تھیں جو پاکستان کی ضرورت بن چکا تھا۔ 1967 میں پاکستان نے 24 میراج 3 طیارے حاصل کیے اور انہیں نمبر 5 اسکواڈرن کے حوالے کیا۔ پھر 1971 کی جنگ آئی، جہاں ان طیاروں نے اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سرگودا اور میاں والی ایئر بیس سے اڑان بھر کر یہ طیارے انڈین آرمی کی پوزیشنز پر بار بار حملہ کرتے رہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پاکستان کا ایک بھی میراج طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ جنگ کے بعد فرانس نے بھی خود اس بات کی تصدیق کی۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان نے مزید نئے اور پرانے میراج 3 طیارے حاصل کیے، اور یوں یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس میں ایک اہم ستون بن گیا۔ دنیا کے دیگر ممالک جیسا کہ فرانس، آسٹریلیا اور اسرائیل وغیرہ نے بھی یہ طیارے استعمال کیے، لیکن ان سب نے انہیں ریٹائر کر دیا۔ صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں یہ آج بھی آپریشنل ہیں، لیکن یہ وہ پرانے میراج نہیں، یہ جدید، اپ گریڈڈ اور کئی گنا زیادہ طاقتور بن چکے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جب امریکہ نے پاکستان پر ایٹمی پروگرام کی وجہ سے دوبارہ پابندیاں لگائیں تو فرانس نے بھی میراج کے اسپیئر پارٹس دینا بند کر دیے۔ اس مسئلے کا فوری حل پاکستان نے یوں نکالا: آسٹریلیا سے 50 ریٹائرڈ میراج کم قیمت پر خریدے اور ان کے پرزے استعمال کیے۔ اسی طرح پاکستان نے مختلف ممالک سے ریٹائرڈ میراج طیارے حاصل کیے اور ان کے پرزے استعمال کیے۔ لیکن صرف یہی نہیں، پاکستان نے پروجیکٹ روز کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا تاکہ میراج طیاروں کو اپ گریڈ اور جدید خطوط پر استعمال کیا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کے تحت میراج میں پاکستان نے خود تیار کردہ ہیڈز اپ ڈسپلے لگایا، ہینڈز آن تھروٹل اینڈ اسٹک کنٹرول، ملٹی فنکشننگ ڈسپلے، جدید ریڈار الٹیمیٹر، وارننگ ریسیور سسٹم، الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز، دکھائے فلیئرز، سب کچھ نصب کیا۔ اس کے علاوہ گریفو ریڈار لگایا جس سے ڈیٹیکشن رینج بڑھ گئی۔ آن فلائٹ ریفیولنگ سسٹم بھی شامل کیا تاکہ لمبی پروازیں ممکن ہوں۔ انہیں پاکستانی ساختہ ہتھیاروں کے بھی موافق بنایا گیا، جیسا کہ H-2 H-4 اسٹینڈز آف ویپن، تکبیر گلائیڈ بام اور اسٹیلتھ کروز میزائل جیسا کہ راد 1 اور راد 2۔ اس سب کے ساتھ پاکستان نے میراج کی اوور ہالنگ، ریپیئرنگ اور حتیٰ کہ ری بلڈنگ کی مکمل صلاحیت حاصل کر لی۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے میراج ری بلڈ فیکٹری قائم کی، جس نے نہ صرف میراج کی سروس لائف میں اضافہ کیا بلکہ اربوں ڈالرز کی بچت بھی کی۔ یہ فیکٹری F-16 میں استعمال ہونے والے F-100 ٹربو فین انجن کی بھی اوور ہالنگ کر سکتی ہے، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ تقریباً 11 ممالک نے میراج 3 استعمال کیا، لیکن آج صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ان طیاروں کو مؤثر انداز میں استعمال کر رہا ہے۔
پاکستان نے مجموعی طور پر 135 میراج 3 طیارے حاصل کیے، جن میں سے کئی طیاروں کو JF-17 تھنڈر اور چائنیز J-10C سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج بھی پاکستان کے پاس 87 میراج 3 طیارے موجود ہیں جو مستقبل میں مکمل طور پر جدید طیاروں سے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔